عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه الأتقياء. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. سو جو لوگ اللہ کے رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ ان پر کوئی آفت پڑ جائے یا تکلیف دینے والا عذاب نازل ہو جائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بزرگان محترم، برادران عزیز، اس سے پہلے گزشتہ نشستوں میں جو گفتگو آپ نے سنی اس کا حاصل یہ ہے کہ دین کے معاملے میں وہی بات صحیح ہے جس کا ثبوت سرور کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے، یعنی آپ کے قول سے ہو، آپ کے فعل سے ہو یا آپ کی تصدیق سے ہو. تصدیق سے مراد یہ ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی نے کوئی کام کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو دیکھا اور اس پر خاموشی اختیار کی، اس کام کو منع نہیں فرمایا، کام کرتے دیکھ کر سکوت اور خاموشی اختیار کی، اس کا نام ہوتا ہے تصدیق. محدثین کی زبان میں کہا جاتا ہے یہ ہے تقریر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو آپ انگریزی میں کنفرمیشن کہتے ہیں. یہ کنفرم کر دیا، تصدیق کر دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تائید فرما دی. جو بات تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی وہ تو آپ کا قول ہے، آپ کا ارشاد ہے. جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا وہ آپ کا فعل ہے، آپ کا عمل ہے. اس کے دین ہونے میں تو شک اور شبہ کی کوئی گنجائش ہی نہیں. وہ تو دین ہی دین ہے، قول رسول ہو یا فعل رسول ہو. لیکن اگر کسی موقع پر ایسا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول بھی نہیں، آپ کا فعل بھی نہیں، یعنی حضور نے اس کام کے بارے میں فرمایا بھی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام کیا بھی نہیں، لیکن آپ کے سامنے کرنے والے نے کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو دیکھا اور اس پر سکوت اور خاموشی اختیار کی، گویا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید اور تصدیق ہے. اس لیے محدثین یہ کہتے ہیں کہ حدیث تین قسم کی ہوتی ہے. ما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ چیز جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی، یہ حدیث رسول ہے. ما فعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا وہ حدیث رسول ہے یا سنت رسول ہے. ما قرر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس بات کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق فرما دی ہو وہ بھی حدیث ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی کام کیا بھی نہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات فرمائی بھی نہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی نے اس کام کو نہیں کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی نہیں کیا
تو یوں سمجھیے کہ جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا اس کا نہ کرنا سنت ہے. اگر حضور نے خود تو نہیں کیا، کسی کرنے والے نے کیا اور حضور نے اس پر سکوت اور خاموشی اختیار کی، وہ تو سنت ہے، وہ تو دین ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی نے کوئی کام نہیں کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خود نہیں کیا، نہ آپ نے کیا ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا فرمایا ہے، اس کام کا نہ کرنا دین اور نہ کرنا سنت ہے. یہ یاد رکھیں، اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجیے. محدثین نے ایک اصول لکھ دیا ہے، اللہ پاک ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، ترکہ سنت کما ان فعلہ سنت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی کام کو ترک کرنا، نہ کرنا بھی سنت ہے، کہ اس کام کا نہ کرنا سنت ہے. جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام کیا ہے تو اس کام کا کرنا سنت ہے، کیونکہ حضور کا سے کرنا ثابت ہے. اس طرح کوئی کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تو اس کام کا نہ کرنا سنت ہے. بہت ساری مثالیں صحابہ اکرام کے افعال سے، ان کے رویوں سے، ان کے کردار سے آپ حضرات مثالیں سن چکے ہیں. فقہاء کرام جو دین کے اصل شارع اور رمز شناس ہوتے ہیں، یہ بات اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیجئے کہ قرآن اور سنت اس کی شرح وہ معتبر ہوگی جس کو فقہاء بیان کریں. اگر کسی موقع پر کسی فقیہ نے حدیث رسول کی ایک شرح بیان فرمائی اور اسی حدیث رسول کی شرح کسی محدث نے بیان فرمائی، تو محدث کی شرح بیان کرنے کا اعتبار نہیں ہوگا، فقیہ کا اعتبار ہوگا، کہ دین کی باریکیوں کو فقہاء جانتے ہیں. ہمارے محدثین میں ایک بڑا نام ہے امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا. انہوں نے اپنی کتاب ترمذی شریف کے شروع میں یہ بات لکھی ہے، الفقہاء اعلم بمعانی الحدیث. فقہاء کرام جو ہے حدیث کے معنی کو سب سے بہتر جانتے ہیں. محدثین کا کام ہے حدیث جمع کرنا، اور فقہاء کا کرام کا کام ہے حدیث کا مفہوم سمجھنا اور بیان کرنا. اس کو اگر آپ آسانی سے سمجھنا چاہتے ہیں تو میں ایک آسان مثال دینا چاہتا ہوں. آپ کسی بھی میڈیکل سٹور میں چلے جاتے ہیں، بہت بڑا میڈیکل سٹور کسی نے کھولا ہے اور ہر طرح کی دوائیں اس کے اندر ملتی ہیں، تو میڈیکل سٹور چلانے والا دوائیوں کا نام تو جانتا ہے اور کوئی نسخہ آئے تو اس کے مطابق دوا بیچ تو دیتا ہے، لیکن بیماری کی حقیقت کو سمجھ کر اس کے لیے دوا تجویز کرنا میڈیکل سٹور چلانے والے کام نہیں، یہ ڈاکٹر کا کام ہے. ڈاکٹر کے پاس دوائیں نہیں ہوتی، وہ نسخہ لکھ دیتا ہے، اور نسخہ جب لکھتا ہے تو وہ دوا جا کر میڈیکل سٹور سے خریدی جاتی ہے. اس کے پاس ذخیرہ تو ہے، سٹاک تو ہے دواؤں کا، لیکن وہ ڈاکٹر نہیں ہے، وہ دواؤں کی حقیقت کو نہیں جانتا کہ کس بیماری کا کیا علاج ہے. یہ ڈاکٹر جانتا ہے. اس طرح فقہاء کرام جو ہیں ان کے پاس آپ کو حدیث کا ذخیرہ نہیں ملے گا، وہ محدثین کے ہاں ملے گا. لیکن وہ جو محدثین کے ہاں ذخیرہ جمع ہے احادیث طیبہ کا، اس کی حقیقت کو بیان کرنا، اس کے معنی اور مطلب بیان کرنا، یہ فقہاء کا کرام. کئی لوگ کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ نے بہت سارے حدیثیں جمع نہیں کی. ابو حنیفہ حکیم اور طبیب تھا، روایتوں کا ذخیرہ جمع نہیں، لیکن ابو حنیفہ جانتا تھا کہ روایت کی حقیقت کیا ہے اور مطلب کیا ہے. ہمارے ان فقہاء کرام میں سوائے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے، جو ان کی ترتیب کے اعتبار سے چوتھے درجے کے فقیہ ہیں، یا عمر میں بھی چھوٹے ہیں، جو چھوٹے فقیہ شمار ہوتے ہیں، انہوں نے حدیث کا سب سے بڑا ذخیرہ جمع کیا مسند احمد. کم بیش کوئی 40,000 روایتوں کا مجموعہ ہے. امام مالک سے موطا امام مالک کے علاوہ اور حدیثوں کا ذخیرہ نہیں ملتا.
وہ مسند احمد کے مقابلے میں چھوٹی کتاب ہے. اس طرح امام شافعی کی ایک کتاب ہے، وہ بھی ایک جلد کے اندر موجود ہے. اور مسند احمد بہت بڑی کتاب ہے. ابھی حال میں عرب ممالک میں علماء نے اس پر تحقیقی کام کر کے اس کو چھاپا ہے. 53 جلدوں کی وہ کتاب ہے. اور موجودہ پاکستانی کرنسی کے اعتبار سے 40 یا 45 ہزار روپے کی کتاب ہے. لیکن یہ سب کا اتفاق ہے کہ امام احمد بن حنبل اتنا بڑا محدث ہونے کے باوجود امام شافعی کے برابر نہیں، وہ امام مالک کے برابر نہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے برابر نہیں. تو فقہاء حدیث کے معنی کو بہتر جانتے ہیں. تو عرض کر رہا تھا کہ فقہاء کرام نے ایک بات لکھی ہے اور بڑی خوبصورت بات کی ہے. لکھتے ہیں اذا تردد الحکم بین سنت و بدعت کان ترک سنت راجن علی فعل البدع. ایک کام سامنے آیا، اس میں یہ احتمال بھی ہے کہ شاید یہ کام سنت ہو، اور یہ بھی احتمال ہے کہ شاید یہ بدعت ہو. اس کے دو پہلو ہیں، شاید کہ یہ سنت ہو، شاید یہ بدعت ہو. تو فقہاء کہتے ہیں کہ اس کا چونکہ بدعت کا احتمال ہے، اس کام کو چھوڑ دینا بہتر ہے. فرض کرو اس کے چھوڑنے سے ایک سنت چھوٹتی ہے، اور یہ بھی امکان ہے کہ ایک بدعت سے بچتا ہے انسان، تو سنت کے چھوٹ جانے کا اتنا بڑا نقصان نہیں جتنا کہ بدعت کے کرنے کا نقصان ہے. اس واسطے اس کو چھوڑ دینا زیادہ بہتر ہے. ایسا نہ ہو کہ بدعت